امیہ کی تاریخ کو بیان کیا تھا، جس کے بعد بہت لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ میں بنو عباس کی بادشاہت کو بھی بالکل اسی طرح سے ایکسپلین کروں۔ تو اسی ڈیمانڈ پر آج کا یہ ویڈیو اس 500 سالہ تاریخ کو مختصر طور پر بیان کرنے جا رہا ہے۔ پر اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ بنو امیہ کی تاریخ اسلامی تاریخ ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر صحابہ، تابعین یعنی صحابہ کی اولادیں زندہ تھی۔ لیکن دوسری طرف بنو عباس کا زمانہ اسلامی تاریخ نہیں ہے، بلکہ صرف تاریخ ہے، کیونکہ یہ 137 ہجری کے بعد شروع ہوتی ہے، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 105 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے۔ بنو عباس کی حکومت منگولوں کے دور حکومت یعنی 12ویں اور 13ویں صدی تک جاری رہی، جو کہ زیادہ تر تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر بیان کی گئی یہ تاریخ زیادہ تر تاریخ ابن کثیر سے لی گئی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو کوئی اسلامک عقیدہ سمجھ کر نہ دیکھیں، کیونکہ حدیث کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود نہیں، بلکہ یہ صرف تاریخ ہے جس کے اندر غلطیوں کے کافی حد تک چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تقریباً 92 سال کے بعد یعنی 750 عیسوی کے اندر بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد بنو عباس کی بادشاہت کا آغاز ہوا، جو کہ 1258 تک قائم رہی، یعنی 508 سال۔ ان 508 سالوں کو ہم مختصر لیکن سیکوینس کے ساتھ اہم ترین واقعات کے ساتھ انشاءاللہ ایسے سمجھیں گے کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہ بھول پائیں۔ بنو امیہ کا آخری بادشاہ تھا مروان بن محمد مروان۔ بنو عباس خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسل سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کے ناطے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اموی خلافت کے آخری دور کے اندر اموی حکمرانوں کی عیش پرستی، ناانصافی اور مختلف قوموں خصوصاً غیر عربوں یا اجمی قوموں کے ساتھ برے سلوک نے ان کو بہت ناراض کر رکھا تھا۔ عباسیوں نے اموی خلافت کے خلاف اپنی تحریک کے اندر شیعوں اور دیگر ناراض گروہوں کو شامل کیا، اور یہ تحریک خاص طور پر ایران، عراق اور خراسان کے علاقوں کے اندر کافی مضبوط ہوئی، جہاں پر اموی حکومت کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ بنو عباس نے خراسان کو اپنی تحریک کا مرکز بنا لیا۔ یہاں پر ابو مسلم خراسانی کو تحریک کی قیادت سونپی گئی، جو کہ ایک انتہائی قابل اور کرشماتی رہنما تھا۔ انہوں نے اموی حکومت کے خلاف کئی سالوں تک خفیہ منصوبہ بندی کی، اور یہ تحریک شروع میں رضائے آل محمد کے نام پر چلائی گئی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کو خلافت پر لایا جائے، لیکن حکومت ملنے کے بعد یہ لوگ خود حکومت پر قابض ہو گئے۔ بنو عباس نے اپنی حکومت کے اندر مولا علی علیہ السلام اور ان کی نسل کو آگے رکھ کر اپنی حکومت کو قائم رکھا، لیکن ساتھ ساتھ ان پر بنو امیہ سے بھی زیادہ ظلم کیے۔ 747 عیسوی کے اندر ابو مسلم خراسانی نے اموی حکومت کے خلاف جب بغاوت کا آغاز کیا، تو اس بغاوت کو خراسان، کوفہ اور دیگر علاقوں کے اندر عوام کی زبردست حمایت حاصل ہوئی، اور ابو العباس کو متفقہ طور پر بادشاہ چن لیا گیا۔ بنو عباس بادشاہت کا بانی بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ یہ 129 ہجری کا وقت ہے جب ابو العباس کی حکومت خراسان یعنی موجودہ دور کے افغانستان، ایران اور پاکستان کے بلوچستان تک تھی، اور یہاں پر ایرانی یعنی غیر عرب موجود تھے، اور یہاں سے یہ بغاوت بڑھتے بڑھتے عراق تک پہنچی، اور وہاں سے قبضہ کرنے کے بعد اس وقت کے اموی بادشاہ مروان بن عبد المروان کو قتل کر دیا گیا، اور یہ اپنی جان بچا کر افریقہ چلا گیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو وہاں پر پکڑ کر قتل کر دیا، اور ابو العباس نے تمام مسلمان لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کا اوراق کو بند کر دیا جائے، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، کیونکہ اچھوں کی سیرت پڑھنے سے اثر ضرور آتی ہے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید وہ مجاہد صحابی تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیف اللہ کے خطاب سے نوازا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو تلوار ملا، اسی دن جنگ میں آپ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ جب آپ نے ایک ہاتھ سے تلوار پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے جھنڈا لہرایا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھی، لیکن ایک بھی جنگ میں آپ کو شکست نہیں ملی۔ جو علاقے خالد بن ولید فتح کیے تھے، آج تک وہ علاقے کافروں کے ہاتھوں میں نہیں گئی۔ دوستو، اپنی زندگی کے آخری وقت میں خالد بن ولید بیماری کی وجہ سے بستر پہ آ گئے تھے، لیکن آپ شہادت چاہتے تھے، لیکن آپ کو شہادت نہیں ملی۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ موت لکھی نہ ہو مقدس میں، تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر موت مقدس میں ہوتی ہے تو زندگی خود موت سے جا کر لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا۔